بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور جدید سیاسی معاشرتی افکار جو کہ ہمیں اسلامیات کا پرچہ ہے، جس کا سبق نمبر 10 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جو چیزیں سیکھنے کی اور جاننے کی کوشش کی، ان میں سے پہلی چیز تھی خلافت کا معنی مفہوم کیا ہے، خلافت کی مختلف تعریفات سے واقفیت حاصل کی۔ اس کے بعد اسلام کا تصور خلافت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے مختلف ادوار خلافت جو ہیں ان کو جاننے کی کوشش کی، اور سب سے آخر پہ ہم نے خلیفہ کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے اوصاف کیا ہیں، اس میں سے 2-3 آپ کے سامنے ذکر کیے۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم زیر بحث لے کر آئیں گے وہ ہوں گی خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں۔ آج کے سبق کا بیسیکلی عنوان تو یہ ہے خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن گزشتہ سبق میں سے جو خلیفہ کے اوصاف چند ایک رہ چکے ہیں وہ بھی آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ یعنی خلیفہ کے اوصاف پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد خلیفہ کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ چیزیں ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ یہ چیزیں جان لینے کے بعد جو چیز ہم پڑھیں گے وہ ہوگی کہ عصر حاضر میں قیام خلافت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ یعنی موجودہ دور میں دین اسلام کا یہ جو شرعی نظام ہے، نظام خلافت ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے اور کس قدر یہ اہم ہے امت کے لیے، دنیا کے لیے، اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج کے سبق کی آخری بات جو ہم جاننے کی کوشش کریں گے وہ ہوگی کہ نظام خلافت کے خاتمہ کے نقصانات کیا ہیں۔ یعنی اگر لوگ نظام خلافت کو چھوڑ دیں تو کیا کیا نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے، اس چیز کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بات اگر ہم اپنے آج کے سبق کی کریں تو سب سے پہلے خلیفہ کے جو اوصاف ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے وہ جاننے کی کوشش کی، وہ 3 تھے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے۔ نمبر 1 مسلم ہو، اور اس کی دلیل بھی ہم نے دیکھی۔ نمبر 2 متقی ہو۔ نمبر 3 عالم ہو۔ 3 وصف ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں اور ہم نے ان تینوں کے دلائل کو بھی سمجھ لیا اور جاننے کی کوشش کی تھی، اور امید ہے کہ آپ نے کافی حد تک اس سبق کو سمجھ لیا ہوگا اور ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ یہ آپ کے پرچے کا ایک لانگ سوال ہے اور اہم سوال ہے۔ آج ہم خلیفہ کے اوصاف مزید دیکھتے ہیں۔ خلیفہ کے اوصاف میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ مرد ہو۔ دین اسلام میں عورت کی حکمرانی کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حکمرانی کو جائز قرار نہیں دیا، تو خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو۔ یعنی جب بھی خلیفہ کا انتخاب کیا جائے گا تو اس کے انتخاب میں سے جس وصف کو دیکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ مرد ہونا چاہیے۔ ایک اور وصف جو خلیفہ میں ہونا ضروری ہے کہ وہ عاقل اور بالغ ہو، یعنی اس میں عقل موجود ہو، وہ بالغ ہو، عمر کی اس حد تک پہنچ چکا ہو کہ وہ بلوغت کی حد تک پہنچ چکا ہو، اور بالغ النظر بھی ہو۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک فرمان بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما، اور تم ان بیوقوف یعنی جو سفی لوگ ہیں ان کو ان کا مال نہ دو جن کو اللہ رب العزت نے تمہیں نگران بنایا ہے جس مال پر۔ یعنی اللہ رب العزت نے جس مال پر آپ لوگوں کو نگران بنایا ہے اس کو سفیہ بیوقوف لوگوں کے ہاتھوں میں مت دو۔ بنیادی طور پر اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ تو یتیموں کے بارے میں ہے، لیکن اس آیت کا استدلال یہ ہے کہ جب ایک دنیا کا مال ایک ایسے بندے کو اور ایسے بچے کو نہیں دینا جو سفیہ ہے یعنی بے وقوف ہے، تو خلافت جیسا اتنا بڑا کام، جو منصب ہے اتنا بڑا، وہ کیسے اس کو دے دیا جائے۔ اور اگلا ہم وصف دیکھتے ہیں کہ منصب خلافت کا خود طلبگار نہ ہو، یعنی منصب خلافت کو خود طلب کرنے والا نہ ہو۔ اس سلسلے میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باخدا ہم کسی ایسے شخص کو اپنی حکومت کے کسی منصب پر مقرر نہیں کرتے جس نے اس کی درخواست کی ہو یا جو اس کا حریص ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم آپ کے سامنے نقل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ
آج کی جو سبق میں ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ امانت دار بھی ہو۔ اس سلسلے میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان بھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو۔ یہ ہر بندے کے لیے عام ہے، لیکن خلیفہ وقت چونکہ ایک وقت کا سربراہ ہے، حاکم وقت ہے، تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ امانت دار ہونا چاہیے، اس میں امانت کا وصف پایا جائے، اس میں لوگوں کے ساتھ دیانت داری پائی جائے، جو اس کا منصب ہے وہ اپنے منصب کے ساتھ امانت دار ہو، لوگوں کے مال کی حفاظت کرنے والا ہو، لوگوں کے مال میں امانت داری کے ساتھ تصرف کرنے والا ہو۔ اور پانچویں نمبر پہ جو خلیفہ کا وصف ہے وہ یہ ہے کہ حدود اللہ کی پیروی کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلنے والا ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جس نے اپنے خواہش نفس کی پیروی کر لی۔ یعنی ایسا شخص جس نے اپنے نفس کی پیروی کی، اس شخص کی اطاعت لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اس شخص کی اطاعت سے روکا گیا ہے۔ تو خلیفہ کا جو منصب ہے اس منصب کے لیے لائق یہ ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں۔ تو لازمی طور پہ اطاعت اسی وقت ہوگی جب وہ خلیفہ حدود اللہ کی پیروی کرنے والا ہو۔ اگر خلیفہ خود حدود اللہ کی پیروی نہ کرے اور حدود اللہ کو پامال کرنے والا ہو تو دین اسلام کی روح سے اس خلیفہ کی پیروی کرنا لازم نہیں ہے، اس خلیفہ کے پیچھے چلنا لازم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ جب ایسے لوگ اور ایسے حکمران آ جائیں جو ہمیں غلط کاموں کا حکم دے تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم اچھے کاموں کو لے لو، جو وہ اچھائی کا حکم دے ان کاموں کو لے لو، اور جو برائی والی چیزیں ہیں ان کی چھوڑ دو، اس میں ان کی پیروی نہ کرو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں بھی خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہے۔ یہ مختصر سے اوصاف آپ کے سامنے رکھے ہیں، مزید اوصاف بھی ہیں، مختلف مفکرین نے الگ الگ اوصاف بھی ذکر کیے ہیں، کئی ایک نے اضافہ بھی کیا ہے، کئی ایک نے کمی بیشی بھی کی ہے۔ تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ ان چیزوں کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ امام فارابی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ذکر کیے ہیں اوصاف، اسی طرح امام ماوردی رحمہ اللہ نے کیا اوصاف ذکر کیے ہیں، امام غزالی رحمہ اللہ نے کیا اوصاف ذکر کیے ہیں، ان چیزوں کو تلاش کریں۔ آگے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ چند ایک ذمہ داریاں یہاں پہ ذکر کروں گا، باقی آپ نے خود تلاش کرنی ہے۔ یہ آپ کے پرچے کا ایک لانگ سوال ہے، سوال کے کئی ایک جہات ہیں جن جہات کو اس ایک مختصر سے لیکچر میں سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ کو ایک ہنٹ دیا جا رہا ہے، آپ کو ایک جہت دی جا رہی ہے کہ یہ سوچنے کا انداز ہے، اور آپ اس سوچ اور نہج پہ اور اس انداز سے اس کو لے کر چلیں اور اپنے سوالات کو تیار کریں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ حاکم اللہ کے قانون کا نفاذ کرنے والا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت پہ عمل کرنے والا ہو۔ یعنی جب اللہ رب العزت کی زمین پہ اس کو حکومت دی گئی، اس کو منصب دیا گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والا ہو۔ حاکم اعلیٰ یعنی جو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے اور اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کرنے والا ہو، اور اسی کے مطابق لوگوں کی اصلاح کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دین کا نفاذ کرے، دین کا نفاذ کرنے والا ہو، لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو دین پر لگائے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار بخشتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتی ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، اقامت صلاۃ کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ یہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے۔
تیسرے نمبر پہ خلیفہ وقت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق اور عدل کا قیام کرے۔ عدل کا منصب جو اللہ رب العزت نے اس کو سونپا ہے، جس منصب کو پر اس کو بٹھایا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو خلیفہ وقت کے لیے لازم ہے کہ وہ جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے تو عدل اور انصاف کے مطابق کرے، جو ایسا فیصلہ ہو جو مبنی بر عدل ہو۔ اسی طرح خلیفہ وقت کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ امن و امان کا قیام کرے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں درستگی کے بعد، اصلاح کے بعد دوبارہ سے فساد مت کرو، یعنی دنیا میں امن کا قیام ہونا چاہیے۔ اسلام امن کا پیغام لے کے آیا ہے، اسلام نے ہی دنیا کو پیغام امن سے روشناس کروایا ہے اور دنیا کو حقیقی معنوں میں امن کا معنی اور مفہوم سمجھایا ہے۔ خلیفہ کی ذمہ داریوں میں سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرے کی اصلاح کرنے والا ہو، یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ دو چیزیں ہیں، اقامت صلاح اور ایتاء الزکاة، یہ عملاً ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور معاشرے کی اصلاح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی زبان کے ساتھ بھی ہے، ہاتھ کے ساتھ بھی ہے، برائیوں سے روکنا ہے، اچھائیوں کا حکم دینا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو بھی امام، حکمران ضرورت مندوں اور غریبوں کے لیے دروازے بند رکھتا ہے اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ تو حکمران اور خلیفہ وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ آگے ہم عوام کے رابطے کے بعد اگلی ذمہ داری ہم دیکھتے ہیں۔ اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کفر کا انسداد کرے، یعنی کفر کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے ذریعے، جہاد کے ذریعے کفر کے خاتمے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قانون کی حفاظت کرے، قانون کی حفاظت کرنے والا ہو، غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے قوانین میں فرق نہ کرنے والا ہو، بلکہ ہر ایک کے لیے قانون کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اسی طرح فلاح و بہبود، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کام کرنے والا ہو، اور سب سے آخر پہ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کرنے والا ہو، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے شہروں کے امراء پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں نے انہیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو دین سکھائیں، ان کے سامنے سنت کو بیان کریں، اور جو معاملہ مشکل ہو میرے پاس لے کر آئیں۔ یہ تربیت تھی، یہ تعلیم تھی کہ لوگوں کو دین سکھلائے، یہ بھی خلیفہ کی ذمہ داری ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی عصر حاضر میں کہ ہمیں خلافت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ عصر حاضر میں خلافت کے نظام کی ضرورت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ نظام اللہ رب العزت کو پسند ہے، اس نظام کو اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور اسی نظام کو فالو کرنے کا اور اسی نظام پر رہ کے حکومت اور دنیا کے سامنے ایک مثالی معاشرہ قائم کرنے کا جو ماڈل ہے وہ خلفائے راشدین نے پیش کیا ہے۔ دوسری اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہ پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ذہنی سکون، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ذہنی سکون اس چیز میں حاصل ہوتا ہے جو فطرت کے قریب تر ہو، اور یہ نظام جو ہے یہ فطرت کے قریب تر ہے، اس سے انسان کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ پورے اطمینان کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی نظام کے مطابق زندگی گزارے، اور اس کی ضرورت اور اہمیت کا ایک وجہ اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس نظام میں، خلافت میں، ہر کسی کو خلیفہ وقت تک رسائی ہوتی ہے، جو بندہ چاہے خلیفہ وقت سے مل سکتا ہے، خلیفہ وقت تک اس کی ڈائریکٹ رسائی ہوتی ہے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی نظام خلافت کے خاتمہ کے نقصانات کیا ہیں۔ اگر نظام خلافت کا خاتمہ ہو جائے تو امت کی جو وحدت ہے، یعنی وحدت امت کا بھی خاتمہ ہو جائے، پوری انسانیت کے لیے جو اللہ رب العزت نے ایک دین، ایک کتاب، ایک نبی اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنایا ہے، اس نظام کے خاتمے کے بعد امت کی وحدت کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نظام خلافت کا خاتمہ ہو جائے
تو اسلامی نظام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو جاتا ہے، کہیں آمریت آ جاتی ہے، کہیں کوئی نظام آ جاتا ہے، کہیں انسانوں کی اپنے مفادات آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خلافت کو قائم کر کے اسلامی نظام کو رائج کیا جائے۔ اسی طرح خلافت کے خاتمے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ظلم اور جبر لوگوں میں بڑھ آتا ہے، فرقہ بندی بن جاتی ہے، اور اسلام میں باطل نظاموں کی ملاوٹ ہو جاتی ہے۔ جو باطل نظریات کے حامل ہیں وہ اسلام پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور سب سے آخر پہ اسلام کی جو سیاسی قدریں ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ظلم عام ہو جاتا ہے، مساوات، انسانیت، عدل، انصاف، جو قدریں دی ہیں وہ ساری کی ساری مفقود ہو جاتی ہیں۔ آج کے اپنے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں جو چیزیں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی وہ تھی خلیفہ کے فرائض اور ذمہ داریاں، اس کے بعد عصر حاضر میں قیام خلافت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اور سب سے آخر میں نظام خلافت کے خاتمہ کے نقصانات کیا ہیں، اس میں سے چند ایک آپ کے سامنے عرض کیے اور سمجھنے کی ہم نے کوشش کی کہ کس سبب سے یا کون سے ایسے اسباب ہیں یا کون سے ایسے نقصانات ہیں کہ اگر خلافت کا خاتمہ ہو جائے تو امت کو ان نقصانات کا سامنا ہے۔ ان میں سے چند ایک ذکر کیے، مزید لمبی چوڑی بحثیں جو طالب ہے اس کو چاہیے کہ وہ کتب کی طرف رجوع کرے۔ اگلے سبق میں ہم جو چیزیں پڑھیں گے وہ ہوگی اسلام کا نظام شورائیت کیا ہے، یعنی اسلام کا نظام شورا کیا ہے، شورا کا لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہے، سیاسی نظام میں شورا کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے چند ایک مثالیں اس سلسلے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اگلے سبق سے پہلے تک کے لیے آپ کے لیے یہ سوال ہے، اس سوال کو تلاش کریں اور حل کرنے کی کوشش کریں کہ جدید دور میں نظام خلافت کے قیام میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں، اس سوال کو حل کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیں۔